بہت سے لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں لڑکے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں، اور میں بھی کل آ رہا تھا، پوری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں ادھر گلی محلوں میں. تو مجھے شکایت بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کو منع کرو. دیکھو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو لڑکے رات کو لونڈے لپاڑے کرکٹ کھیل رہے ہیں نا، یہ رات کو کھیلنا اس کی علامت ہے کہ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، ورنہ دن میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو یہ بیچارے لونڈے لپاڑے اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، ٹین ایجز لڑکے، تو اس روزے پہ خوشی مناؤ. ان کی کرکٹ پہ کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے؟ کچھ چرس تو نہیں پی رہے نا پوری رات بیٹھ کے. مجھے تو یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار کرکٹ کی ٹھڑک بھی انہوں نے نہیں پوری کرنی ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ کرکٹ ان کو روزے قضا نہیں کروا رہا ان سے. ورنہ جو کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے چونکہ دن میں کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا. ان لڑکوں نے کیا کیا یار، کرکٹ تو کھیلنا ہی ہے، تو اب رمضان میں دن میں روزہ رکھنا ہے تو کرکٹ کب کھیل لو؟ رات کو کھیل لو. تو اس پہ میرا خیال ہے خوش ہونے کا یہ موقع ہے. کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پب جی تو نہیں کھیل رہے نا، اسنوکر سے، ڈبو سے، تاش سے، یہ جو فضول قسم کے گیم ہیں ان سے تو پھر بھی 1000 گنا بہتر ہے. کچھ بھاگم دوڑی ہو جاتی ہے، کچھ ہل لیتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر لیں آپ. اچھی بات تو یہ ہے، لیکن ظاہر ہے اتنے نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل. ابھی تو یہ شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہے، آئس نہیں پی رہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، مین پوری ہے اور پتہ نہیں بہت کچھ آ گیا، وہ نہیں کر رہے. تو اس لیے تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لینا چاہیے. میں واقعی خوش، میں کل رات کو آ رہا تھا تو میں نے دیکھا گلی محلے میں کراچی میں نا پوری رات کرکٹ چل رہا ہو. مجھے خوشی اس بات، میں نے لڑکوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ اس کی علامت ہے روزے دار ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رات کو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کے نہیں کھیل سکتے ہم. تو اس زمانے میں یہ لونڈے لپاڑے، یہ ہوتے تو لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہیں نا، کوئی ذمہ داری ہے نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی پڑھائی. کراچی میں الحمدللہ پڑھائی کی فکر تو کسی کو ہوتی نہیں ہے ذرا سی بھی. تو کراچی میں جو پڑھ کے پاس ہو رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. اور ابھی الحمدللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آنے والی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنی مہنگائی ہوئی تھی، اتنی مہنگائی. تو میں نے کہا اب وہ مہنگائی الحمدللہ ختم ہو جائے گی، نئی گورنمنٹ بنے گی، زرداری صاحب آئیں گے. تو اب وہ کہہ رہے تھے حج 2.5 لاکھ کا تھا اب 8 لاکھ کا ہو گیا. تو میں نے کہا اب زرداری صاحب آئیں گے تو اب 2.5 لاکھ کا دوبارہ ہو جائے گا. کتنی زبردست بات ہے. تو اب جو ہے پیپلز پارٹی سے ہمیں چڑ نہیں. پیپلز پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. میں جب تک جماعتوں سے ملتا نہیں تھا میں سب کو، بہت سے لوگوں سے بدگمان تھا، لیکن پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے بھی، ملک سے بھی، مسلم لیگ میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں. ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو سابق صدر تھے وہ بہت زیادہ، یعنی ان کی تقریروں پہ بندر ہنستے ہیں. وہ بیان کر رہے تھے کہ جب غریب پر کوئی ظلم کرتا ہے، کچھ اس طرح کا بیان تھا، مجھے پورے الفاظ او کما قال زرداری صاحب. انہوں نے کہا کہ جب غریب پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میمز بنانے والے نے دکھایا جنگل کے بندر بھی ہنس رہے ہیں کہ یار حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمیں پیپلز پارٹی سے وہ نہیں، پیپلز پارٹی میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن اگر میرے بھائی ہمارے صدر یا وزیر اعظم اب اگر زرداری صاحب بن گئے نا، میں تو اگلی فلائٹ سے فوراً کہیں کسی دوسرے کنٹری بھاگ رہا ہوں. میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، میں افورڈ نہیں. اور ویسے بھی انہوں نے سب سے پہلے میرے کوئی لائن پہ لگانا ہے، کیونکہ میں نے تو ہر دوسرے جمعے میں حضرت کا بڑا اچھا تذکرہ کیا ہے. آنے کے بعد انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس کو لائن پہ لگاؤ. ان کے لیے لائن پہ کسی کو لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے، وہ بہت بڑی اللہ نے ان کو نوازا ہے بہت ساری صلاحیتوں سے، ٹھیک ہے. ان کے لیے وہ مسکرا کے سارے کام کر رہے ہوتے، ٹینشن لیتے ہی نہیں. تو اس لیے بہت زیادہ آپ وہ نا خوشیاں نہ منائیں کہ اب پتہ نہیں کیا حکومت بدلے گی تو کیا ہو جائے گا، یہی ہو جائے گا. تو شاید یہ آ جائیں پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا، جو بات کر رہا تھا وہ ہے، ہاں تو کرکٹ جو ہے نا، بہتر تو یہی ہے کہ بھائی چلو کھیل بھی رہے ہو تو تھوڑا سا حصہ عبادت کے لیے رات کو نکالو. ان نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہو، سحری کے وقت میں 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہو نا، تو 2-4 رکعتیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے. اتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں تہجد کی
اتنی